قابل احترام بھائی اور دوستو، کسی بھی معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ جس معاشرے کو دو باتیں، دو کام، دو چیزیں نصیب نہیں ہوں گی، اس معاشرے کو کبھی بھی مثالی معاشرہ، صحت مند معاشرہ، قابل تعریف معاشرہ، آئیڈیل معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس معاشرے کو بے شک جتنی سائنسی ایجادات نصیب ہوں، جتنی اس کے اندر ضروریات زندگی کی کثرت سے فراہمی ہو، معاشرے کے رہنے والے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں، عمدہ سے عمدہ عمارات ہوں، زمین سونا اگل رہی ہو، تجارتوں میں نوٹ چھاپے جا رہے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جس معاشرے کو دو چیزیں نہ ملیں اس معاشرے کو مثالی معاشرہ کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک تو یہ کہ اس معاشرے کو آسمانی قانون ملے، اسلامی نظام حکومت ملے، اسلامی نظام ملے۔ جس معاشرے کو اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام مل جائے گا، یہ معاشرہ مثالی معاشرے کے پہلے زینے پر، پہلے سیڑھی پر چڑھ جائے گا۔ اور جس معاشرے کے رہنے والوں کو اللہ کا قانون نہیں ملے گا، وہ معاشرہ ہزار کوشش کر لیں، وہ معاشرہ ترقی کے حقیقی زینوں پر کبھی نہیں چڑھ سکتا۔ جتنی اصلاحات، اصطلاحات، جتنی کوششیں کر لیں، اللہ کا قانون، اسلامی نظام حکومت، خلافت کا نظام، یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف الفاظ ہیں۔ کیونکہ جس معاشرے کے رہنے والے اللہ کا نظام حکومت اپنے اندر لاگو کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ امریکہ کا آپ نظام اپنے ملک میں چلائیں تو امریکہ خوش ہوگا، پھر امریکہ IMF سے قرضے لے کے دے گا، پابندیاں اٹھائے گا، اسلحہ کی فراہمی کرے گا۔ امریکہ کے جو کچھ بس میں ہوا، امریکہ اس ملک کو دے گا جو ملک امریکہ کا قانون اپنے ملک میں لاگو کرے گا۔ اسی طرح جو لوگ اپنی بستیوں میں، اپنے ملکوں میں اللہ کا قانون نافذ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ خوش ہو کر اس معاشرے کو وہ عطا کیا کرتا ہے۔ اب جس آدمی کے اوپر امریکہ کی عظمت کھلی ہوئی ہوگی، امریکہ کے خزانے کھلے ہوئے ہوں گے، امریکہ کی بے پایاں طاقتیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوں گی، اس کی خواہش ہوگی کہ امریکہ کا قرب ملے، ایسا نظام وضع کروں جس سے امریکہ راضی رہے۔ اور جس آدمی کے اوپر اللہ کی طاقتیں، اللہ کے خزانے، اللہ کے لامحدود اختیارات کھلے ہوئے ہوں گے، اس کی خواہش ہوگی کہ اللہ کا نظام چلے تاکہ اللہ خوش ہو کر۔ اور قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے میرا قانون اپنی بستیوں میں نافذ کرتے، لاگو کرتے، تو میں خوش ہو کر بستی والوں کے اوپر زمین اور آسمان، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ لام تاکید ہے، اس کو اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی لفظ سے پہلے لام آ جائے تو اس کا معنی میں شدت آ جاتی ہے، یعنی یقیناً۔ جیسے ہمارے اردو زبان میں کچھ لفظ کسی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، یقیناً میں آ جاؤں گا، پکی بات ہے میں آ جاؤں گا، وعدہ رہا یہ کام کر دوں گا، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ جملے جب کوئی آدمی بولتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کام کر دے گا، چونکہ لفظ وہ بولے جا رہے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں لام لفظ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اس کو اہل علم لام تاکید کہتے ہیں کہ پکی بات ہے۔ اللہ کی بات ویسے ہی پکی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی بات کو چیلنج کرنے والا تو ہوتا کوئی نہیں، اللہ کی بات کا احتساب کرنے والا تو ہوتا کوئی نہیں، اللہ کے لیے نیب کا ادارہ تو ہے کوئی نہیں، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا نہیں، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا تو پڑتا نہیں،
اللہ کسی چیز کا پابند تو ہے نہیں، لہذا اللہ کی بات ویسے ہی پکی ہوتی ہے، لیکن انسانی مزاج کو اللہ پاک سامنے رکھتے ہوئے وہی زبان اور وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو ہم گفتگو کو جاندار بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لفتحنا، ہم ضرور کھول دیں گے، پکی بات ہے کہ ہم ضرور تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ یا اللہ کیا کھولیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی جتنی بھی برکتیں ہمارے پاس ہیں، تم میرے قانون کو اپنی بستیوں میں نافذ کرو، میں زمین آسمان کی تمام برکات کے دروازے تمہارے لیے ضرور کھول دوں گا۔ قوم عاد پہ جب ہوا چھوڑی جانے لگی تو ملائکہ جو ہوا پہ جہنم کا 7واں طبقہ، جہنم کے درکات ہوتے ہیں اور جنت کے درجات ہوتے ہیں۔ درکات کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا، اور درجات کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانا۔ جنت میں چونکہ نیچے سے اوپر جائے گا اس لیے جنت میں درجات ہیں، اور جہنم میں گرنے والا انسان اوپر سے نیچے آئے گا اس لیے اس کے لیے درکات، درک۔ تو جہنم کا جو سب سے نیچے والا ہے طبقہ اور سب سے نیچے والی جو منزل ہے یعنی بیسمنٹ کہہ لیں، تو اللہ پاک نے قوم عاد کے اوپر ہوائیں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو 7ویں طبقے کے اندر جو ہوائیں ریح العقیم، عقیم کہتے ہیں بانج عورت کو، وہ ہوا، ریح کہتے ہیں ہوا کو، وہ ہوا جو بستیوں پہ چل جائے تو بستیوں کو بانج کر دے، بے رونق کر دے، بنجر کر دے۔ جس طرح بانج عورت سے کوئی نسل جنم نہیں لے سکتی، اس طرح بانج بستیوں سے خیریں نہیں نکل سکتی۔ تو ریح العقیم وہ ہوا جو بستیوں کو بانج کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے اوپر ریح العقیم چھوڑو، تو فرشتے جنہوں نے اس کو قابو کیا ہوا تھا انہوں نے کہا یا اللہ کتنی چھوڑے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو قوم عاد بڑے طاقتور لوگ تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، قرآن کہتا ہے کہ اس جیسے لوگ تو زمین پہ نہیں تھے۔ تو جس نے بنایا ہے اس کے سامنے ماضی بھی تھا اور مستقبل بھی ہوگا، وہ سارے زمانوں کو اپنے خزانے میں جو کائنات پڑی تھی اس کو سامنے رکھ کے کہہ رہا تھا قوم عاد جیسے توانا اور طاقتور تو کوئی نہیں تھے، بڑے بڑے بلند۔ ابن کثیر کے بقول سب سے چھوٹا انسان 1000 فٹ کا تھا، سب سے ٹھگنا انسان 1000 فٹ کا تھا۔ اس سے پھر آپ آگے قیاس کر لیجئے کہ سب سے چھوٹا قد اگر یہ ہوگا تو بڑے قد کا ایک آدمی عام تصور میں قیاس ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو فرشتوں نے ان کی طاقت کو دیکھا تھا کہ یہ تو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ان کے اوپر بیل کے نتنے کے برابر ہوا کا سوراخ کر دیا جائے 7ویں جہنم کے طبقے سے، جہاں وہ بند ہوا پڑی تھی اس مکان کا، اس گڑھے کا شگاف اتنا کر دیا جائے جتنا بیل کا نتنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیل کا نتنا آپ جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اتنی ہوا چھوڑ دی گئی تو پھر تو آسمان بھی جل جائیں گے، اور ہوا میرے عرش تک پہنچ جائے گی۔ تو ملائکہ نے کہا کہ پھر آپ ہی فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم سوئی کے نکے سے تھوڑا سوراخ کر دو۔ تو ملائکہ نے سوئی کے نکے سے تھوڑا سوراخ کیا۔ اچھا، صدلقن ایک فرشتہ ہے جس کا نام حدیث کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں یا تفسیر میں صدلقن بتلایا گیا ہے۔ یہ فرشتہ اس ہوا کے نظام کو کنٹرول کرنے والوں میں تھا۔ تو اچھا، یہ فرشتہ اتنا ہے کہ اگر اس کے سر کے اوپر نا 7 سمندروں کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہ گرے، یہ فرشتہ اتنا بڑا ہے۔ اچھا، بجلی کی رفتار کے مطابق اگر کوئی چیز چلے اور اس کے کان کی ایک لو سے سفر شروع کرے، صدلقن کے کان کی نیچے والی لو سے سفر شروع کرے تو اوپر والی لو تک پہنچتے ہوئے 500 سال لگ جائیں گے۔ ایک کان اس کا اتنا بڑا ہے، تو باقی وجود کا آپ قیاس کر لیجئے۔ تو یہ فرشتہ ہوا کی تنابیں پکڑ کے بیٹھا تھا، پکڑ کے۔
اللہ نے فرمایا کھول دو کہ کتنا کا سوئی کے نکے سے کم، تو چھوڑا تو ہوائیں اس فرشتے کے رینج سے قابو سے باہر نکل گئی، اور فرشتہ بے بسی سے اللہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ ہوائیں چھوٹ چلی۔ تو اللہ فرما رہے تھے تم تو کہہ رہے تھے کہ بیل کے نتنے کے برابر چھوڑو پھر کیا ہوتا؟ تو ایک کتاب میں نے پڑھا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس ہوا کو پکڑ کے کھڑے تھے، پھر بھی ہوائیں ٹوٹی چلی جا رہی تھی، چھوٹی چلی جا رہی تھی، قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا بس اتنا سوراخ، تو جو لوگ اس ہوا کے کمرے میں گرائے جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر یہ فاما عاد فاہلکوا بريح صرصر آتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ تو 7 رات 8 دن یہ ہوا چلی، اور پھر یہ ہوا چلتے چلتے 7 رات اور 8 دن، تو پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس سوراخ سے نکلنے والی ہوا کو خود قابو کیا، صدلکن اور 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کے ہمت اور طاقت سے وہ سوراخ باہر ہو گیا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک